آج سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے وہ صرف خونخوار تھا۔ اس کے مصنف ہیں اشتیاق علی علوی۔ تنت پور بلاک میں ہم لوگ شکار کھیل رہے تھے۔ شکار پارٹی میں دو مشہور شکاری مسٹر عطوف انصاری اور مسٹر مونس علوی موجود تھے۔ نوعمر شکاریوں میں شبو میاں میرے ساتھ تھے۔ جنرل مینیجر صاحب کو آسانی کے لیے جی ایم صاحب کہا جاتا تھا۔ وہ نوکری کے سلسلے میں روڈ ویز میں تھے مگر شکاری کی حیثیت سے جنگل کرافٹ فن کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ انصاری صاحب سے صرف ان کی نوک جھونک رہا کرتی تھی۔ ہم لوگوں کو آسانی یہ تھی کہ جنگل کے ہر ٹکڑے کا جائزہ لے کر جی ایم صاحب بتا دیتے تھے کہ فلاں جانور فلاں جگہ سے نکل کر فلاں طرف جائے گا۔ ان کی ہر بات اس معاملے میں ٹھیک نکلتی۔ خبر ملی کہ دھار چولا جانے والی سڑک سے 2 میل ہٹ کر نشیب میں واقع گاؤں ماہمو میں ایک خونخوار تیندوے نے دہشت پھیلا رکھی ہے اور اسی گاؤں کے 9-10 آدمی زخمی کر چکا۔ ان میں سے کچھ مر بھی چکے۔ تیندوا نہ تو بیمار ہے نہ معذور، آدمیوں کا پیچھا کر کے زخمی کر کے بھاگ جاتا ہے، کسی کی لاش کو کھاتا نہیں ہے، آزادی سے آبادیوں میں گھستا ہے، نہ بکری سے بولتا ہے نہ کتے سے، نہ کسی لالچ میں آتا ہے، آدمی کی آواز پر چلتا ہے اور گھنٹوں میلوں تک پیچھا کر کے چھپ کر حملہ کر کے بھاگ جاتا ہے۔ ماہمو گاؤں پہاڑی نشیب میں ٹیلوں، نالوں اور گھنے جنگلوں سے گھرا ہوا، جہاں 50 گھروں کے جھونپڑوں کی آبادی ہے، جہاں سوائے پیدل کے کوئی راستہ پہنچنے کا نہیں تھا۔ اس اطراف میں جی ایم صاحب کی شکاری داستانیں مشہور تھیں مگر ہمارے میزبان ہونے کی وجہ سے اس دن وہ خود شکاری کم تھے بلکہ ہمارے شکار کے انچارج تھے۔ شام کو ہم لوگ اس گاؤں میں پہنچے۔ آگ کے الاؤ کے گرد جی ایم صاحب کو گھیر کر دیہاتی اور سب شکاری بیٹھے۔ حقے کی سٹک ان کے ہاتھ میں تھی اور خونخوار تیندوے کی وارداتوں کی تفصیلات بیان ہو رہی تھی۔ اترے سندھ کے گٹھے بدن کے دیہاتی نے بیان کیا کہ بوچھروں کی ایک پارٹی 2 جیپ گاڑیوں میں رات کے وقت قریب کے جنگل راستے سے گزر رہی تھی کہ ایک نالے کی پلیا پار کر کے بیچ راستے پر مادہ تیندوا اپنے 2 بچوں کے ساتھ چل رہی تھی۔ ڈرائیور نے گاڑی بڑھا کر ایک بچے کو کچل دیا۔ دوسرا بچہ دہشت میں بھاگ کر درخت پر چڑھ گیا۔ مادہ تیندوے نے اس جیپ کا پیچھا کچھ دور تک کیا۔ بچے کے خیال سے وہ لوٹی۔ اس وقت پچھلی جیپ والے کچلے ہوئے بچے کی لاش کو اٹھا چکے تھے اور لاتی کے ذریعے پتہ لگا کر درخت پر چڑھے ہوئے بچے کو گولی سے مار چکے تھے۔ گولی کھا کر بچہ ایک چیخ کے ساتھ زمین پر گرا۔ بوچھر لوگ اس کو اٹھانے بڑھے۔ مادہ تیندوے نے یہ دیکھا اور اپنے بچے کی دردناک چیخ سنی۔ بس پھر کیا تھا، وہ غصے میں پاگل ہو گئی اور انتہائی غضبناک انداز میں اس نے بوچھروں پر حملہ کر دیا۔ کئی ایک کو زخمی کیا اور ایک کو چاپ بیٹھی۔ باقی بوچر لوگ گرتے پڑتے بھاگ نکلے۔ جب ماں اپنے سسکتے ہوئے بچے کے پاس پہنچی تو اس نے دم توڑ دیا۔ اس واقعے کے بعد سے اس مادہ تیندوے کا مزاج بگڑ گیا۔ کئی دن تک شدت غم و غصے میں وہ دور دور تک چیختی پھری، دکھ بھرے انداز میں ڈکراتی تھی۔ اس کو آدمیوں سے اتنی نفرت ہو گئی تھی کہ وہ پیچھا کر کر کے جو آدمی نظر پڑتا اس کو زخمی کر دیتی۔ کئی شکاری پارٹیاں ناکام واپس ہو گئیں اور کئی شکاری زخمی بھی ہوئے۔ جی ایم صاحب کچھ اتنا مشغول ہو گئے کہ ان کے حقے کا دم کئی بار گھٹ گیا۔ جدھر نظر اٹھتی وہ ٹکٹکی باندھ کر دیر تک دیکھتے رہتے۔ کئی بار دہشت زدہ ماحول کی فضا بدلنے کے خیال سے
مسٹر انصاری نے 2-4 جملے GM صاحب پر کسے مگر وہ خاموش رہے۔ بقول انصاری صاحب کے میجر صاحب سبھاش بوس کی فوج میں قید ہیں اور اس وقت سنگاپور سے انڈیمان کے قید خانے میں منتقلی کا سین سامنے ہے اور روحانی پرواز میں مشغول ہیں۔ صبح کو ہم لوگ انصاری صاحب کے ساتھ تیندوے کی گزرگاہوں کا معائنہ کرنے نکل پڑے۔ GM صاحب نے نالے کے کنارے کنارے گھنی اور دور تک پھیلی جھاڑیوں کا پتہ دیا تھا۔ وہاں پہنچ کر پنجوں کے بے شمار نشانوں سے پتہ چلا کہ 10-12 سال کی عمر کا تیندوا ہے۔ اوسط قد اور اوسط وزن ہے۔ ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، تیز اور پھرتیلی چال ہے، چلتے میں اکثر بھرپور وزن دے کر نہیں چلتا اور صاف راستوں کو چھوڑ کر چلنے کا شوق اس کو زیادہ ہے۔ بغیر آڑ پکڑے وہ چلتا ہی نہیں ہے۔ لیٹ کر اور جھک کر ایسی طرف سے وہ چلتا ہے کہ کبھی کوئی تیندوا ادھر سے جائے گا ہی نہیں۔ آواز پیدا کرنے والے پتوں اور گھاس پر وہ قدم ہی نہیں رکھتا تھا۔ بہرحال ہم کو پتہ چل گیا کہ وہ تیندوا ابھی اس اطراف میں موجود ہے، مگر دوسرے تیندوے کے بھی نشانات ملے جن کے پنجوں کے نشانوں سے اندازہ ہو گیا کہ خونخوار تیندوے کی جیسی ان سے نہ وہ احتیاط ٹپکتی تھی نہ پھرتی، نہ چالاکی کا پتہ چلتا تھا نہ مکاری کا، نہ ان کی عمریں اس کے آس پاس تھیں اور نہ قدم قدم پر غصے کے اظہار میں ان کے ناخن زیادہ لمبائی میں زمین پر نشان بناتے تھے جیسا کہ یہ تیندوا بناتا تھا۔ دوپہر میں پڑاؤ پر مشورہ ہوا۔ عطوف انصاری صاحب رات کے شکار میں آسانی بتاتے تھے مگر میجر GM صاحب تیندوے کی دوسری اور چھوٹی قسم سیوٹ کیٹ کی خطرناکی اور اس کے دھوکے سے گھبراتے تھے کہ ٹارچ کی روشنی میں دھوکے باز خونخوار حملہ بھی کر سکتا ہے اور بچ بھی سکتا ہے۔ مختلف وارداتوں پر غور کرنے سے اندازہ ہوا کہ بے باکی میں یہ تیندوا بے دھڑک ہو چکا ہے۔ صبح، دوپہر، شام اور شروع رات میں اس کی وارداتیں ہوئی ہیں۔ آج دیر تک رات میں اس کو تلاش کیا جائے۔ رات کے 9 بجے پڑاؤ سے میل بھر دور واقع جھونپڑیوں کے چھوٹے سے کھیڑے کی طرف سے ایک دم بلا کا شور بلند ہوا۔ کسی نے کہا کہ ڈاکہ پڑ رہا ہے، کسی نے کہا تیندوے نے حملہ کر دیا ہے۔ سب لوگ گاؤں کے کنارے پہنچ کر چیخ و پکار سن رہے تھے۔ 5-7 منٹ میں وہ آوازیں دردناک واویلے اور آہ و بکا میں بدل گئیں۔ ہمارے چاروں طرف کوئی 50 آدمی موجود تھے۔ گھپ اندھیرے میں بلند آوازیں ہم سب کے دلوں میں دہشت پھیلا چکی تھیں کہ ایک دم سے گاؤں کا ایک کتا دردناک چیخ کے ساتھ چلا کر آدمیوں کے بیچ گھس گیا۔ اندھیرے کے خوفزدہ ماحول میں بہتوں کی چیخیں نکل گئیں۔ سارے لوگ جدھر سینگ سمائے چیختے بھاگے، کسی کو اپنا گھر ڈھونڈے نہ مل پایا۔ افراتفری کا یہ عالم تھا کہ کوئی کسی کو پہچان نہیں رہا تھا۔ ہم لوگوں کے ہاتھ پیر بھی چند سیکنڈز کے لیے پھول گئے تھے۔ ہم لوگ پکار پکار کر کہہ رہے تھے گھبراؤ نہیں، ٹھہر جاؤ، کچھ نہیں ہے، بھاگو مت، مگر نہ کوئی ہماری آواز سنتا تھا نہ ٹارچ کی روشنی دیکھتا تھا۔ شکاری پارٹی کے لوگوں کے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا، نہ وہاں تیندوا تھا نہ آدم خور۔ کسی طرح کتا ڈر گیا تھا تو لوگ بدحواسی میں ایسے بھاگے کہ کوئی بکریوں کے باڑے میں ملا تو کوئی پیال کے ڈھیر میں گھسا ہوا تھا اور کوئی اپنی چھپر کے موٹے بانس میں لٹکا ہوا تھا۔ واقعی اگر تیندوا آ گیا ہوتا تو نہ جانے کتنوں کے کولہے نوچ کر لے جاتا اور کتنے اندھوں کو پلٹ دیتا۔ 4-6 آدمیوں کو ہم لوگوں نے آمادہ کیا کہ وہ پڑوس کے گاؤں ہمارے ساتھ چلیں۔ اتنے میں پڑوس کے گاؤں کے چند آدمی آ گئے اور بتایا کہ 2 عورتوں کو تیندوے نے زخمی کر دیا ہے، مگر جھونپڑے کو بند کر کے تیندوے کو قید کر لیا گیا ہے۔ گاؤں کے کنارے گھروں کی لائن کے تیسرے گھر میں تیندوا بند تھا۔ اس کے سامنے 5 فٹ کا گلیارا تھا، اس کے پیچھے کچھ اراضی اور تھوڑا ہٹ کر ٹیلے تھے۔ GM صاحب نے کہا کہ یہ تیندوا پیچھے سے نہیں نکلے گا بلکہ سامنے گلیارے میں کودے گا، مگر ہو سکتا ہے کہ بندوق کے فائر کی آواز اگر گلیارے کی طرف سے کی جائے تو شاید پچھواڑے کود جائے۔
ہم لوگ پچھواڑوں میں چھپ گئے اور جی ایم صاحب نے گلیارے کی طرف سے اس جھونپڑے کے سامنے ہوائی فائر کر دیا، مگر کوئی اثر نہیں ہوا۔ دوسرا فائر کیا ہی تھا کہ وہ تیندوا اسی جھونپڑے میں سے نکل کر جی ایم صاحب کے پاس سے اسی 5 فٹ کی گلی میں سے ہو کر اس تیزی سے نکلا کہ ایک ہلتی ہوئی لکیر کی طرح زمین سے چمٹا ہوا بھاگا۔ کمال پھرتی کے ساتھ اس کے پنجے کی جھڑپ سے بچ کر جی ایم صاحب نے ٹارچ کا فوکس اس پر جمایا ہی تھا کہ وہ گلی کی موڑ سے مڑ گیا۔ سب شکاری جمع ہوئے تو انصاری صاحب نے سینکڑوں باتیں میجر جی ایم صاحب کو سنا ڈالی۔ باتوں باتوں میں رات کٹ گئی۔ دن میں رات کے لیے عطوف صاحب نے ایک خطرناک پروگرام بنا ڈالا جو خطرناکی میں واقعی بہت بھیانک تھا، مگر تھرل یعنی شکاری دہشت سے لطف اندوزی کے لیے خاصا دلچسپ تھا۔ اگرچہ جی ایم صاحب نے اس کی مخالفت یہ کہہ کر کی تھی کہ تھرل میں حفاظت کا واجبی حصہ ہونا چاہیے جو اس پروگرام میں نہیں تھا۔ دوسرے یہ کہ جب خونخوار درندہ دن میں آسانی سے مل سکتا ہے تو رات میں کیوں خطرہ مول لیا جائے۔ رات کا اندھیرا اپنے عروج پر تھا۔ چولہوں اور آگ کے الاؤ سے اٹھنے والے دھوئیں کو پہاڑ کی سرد اور بھاری فضا نے ایسا دبا دیا تھا کہ وہ بادل کی طرح اپنی چادر پھیلا کر اندھیرے کو گھٹا ٹوپ کر چکا تھا۔ مسٹر انصاری کی سرکردگی میں ہم شکاری خونخوار تیندوے کی تلاش میں نکل پڑے اور اس جگہ پہنچے جہاں دن میں دیکھ رکھا تھا کہ تیندوے کے رہنے کی جگہ ہے، اس کا غار ہے۔ اسی کے کنارے نالے کا صاف پانی ہے۔ نالے کے دونوں کنارے گھنی جھاڑیوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ نالے کے اوپر دونوں طرف اونچے اونچے ٹیلوں کا سلسلہ دور تک چلا گیا تھا۔ ٹیلے اور گھاٹیوں کی وجہ سے بغیر آواز ہوئے چلنا ممکن نہیں تھا۔ ہر منٹ کبھی شکاری بلندی پر اور کبھی درندہ بلندی پر ہوتا۔ مسٹر انصاری نے اسکیم بتائی کہ شبو میاں کو نالے سے ہٹ کر ایک درخت پر بٹھا دیا اور مجھے اس غار اور نالے کے پچھم میں ایک ٹیلے پر کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ آہٹ پا کر صرف یقینی فائر کر لینا، اور خود انہوں نے طے کیا کہ وہ اونچی نیچی پہاڑی اور گھاٹیوں میں فرسی باتیں بلند آواز سے کر کے چکر کاٹیں گے تاکہ خونخوار تیندوا آدمی کی آواز سن کر آ جائے۔ ایسے خطرناک کھیل کا مجھے اندازہ بھی نہیں تھا۔ میرا دل اس بات پر کڑ رہا تھا کہ کوئی ساتھی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا اور نہ اکیلے ہونے والی بے فکری ہوگی۔ طبیعت الجھ کے رہ گئی۔ مصیبت جو تھی وہ تو تھی ہی، بے بسی کے احساس نے اعصاب میں سے سب کچھ نچوڑ لیا تھا اور حالات تو درندے کی موافقت میں تھے۔ ان خیالات نے میرے اعصاب میں سخت تناؤ پیدا کر دیا۔ گھپ اندھیرے میں عطوف صاحب کے قدموں کی چاپ صاف سنائی دے رہی تھی۔ انہوں نے ایک چکر ایک ایک قدم ناپ تول کر پورا کیا، اب دوسرا ویسے قدرے چھوٹا کر کے لے رہے تھے۔ کان کی قوت میرا ساتھ دے رہی تھی مگر اندھیرے میں آنکھیں بیکار ہو رہی تھیں۔ جنگل بالکل خاموش تھا، نہ کوئی پرندہ بولتا تھا، نہ پتنگا، اور نہ کوئی اور جانور کوئی خبر دے رہا تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد انصاری صاحب کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں کہ ہوشیار رہو، چاپ مل رہی ہے۔ ان آوازوں نے سانس حلق میں اٹکا دی، کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں دانت بھینچے اپنے کانوں کو تیز کر رہا تھا۔ رائفل ہاتھوں میں مچل رہی تھی۔ ناکامی کی بات ذہن میں آتی ہی نہیں تھی۔ اپنے کامیاب نشانے اور رائفل کی گولی کی بھرپور طاقت کا نشہ مجھ پر سوار تھا۔ فطری ڈر ضرور تھا مگر نہ میرے پاؤں ڈگمگائے، نہ ہاتھ کانپے، نہ دل ایسا دھڑکا کہ میں بے قابو ہو جاتا۔ سانس تیز ہوئی تھی مگر اس میں توازن آ چکا تھا۔ ان نازک گھڑیوں کی قیمت شکاری ہی بتا سکتا تھا جس کو تھرل کی چاٹ لگ چکی ہو۔ ایک دم سے مجھے اپنے اور عطوف صاحب کے بیچ میں گھاس کے پھٹنے کی کھسر پھسر آوازیں سنائی دیں جو مجھ سے 10-15 قدم پر نشیب سے آ رہی تھی۔ مجھے ڈر لگا، کیا تیندوا میری طرف اوپر بڑھ رہا ہے؟ عطوف صاحب کہاں ہوں گے؟ اس خیال نے مجھے پریشان کر دیا۔
مجھ سے صبر کا دامن چھوٹ گیا اور بغیر انتظار کیے میں نے رائفل سیدھی کر کے ٹارچ کا بٹن دبا دیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک تیندوا مجھ سے 15 قدم پر میری طرف پیٹھ کیے ہوئے زمین میں چپکا ہوا عطوف صاحب کی طرف نظریں جمائے ہے اور میری سیدھ میں وہ دونوں ہیں۔ تیندوا اپنا سر پنجوں پر رکھ چکا تھا، کان پلٹ لیے تھے، دم کو بدن کی سیدھ میں لمبا کر لیا تھا اور پچھلے پیروں پر پورے بدن کا بوجھ ڈال لیا تھا، اور اس کے سامنے 15 قدم پر کچھ اور نیچے عطوف صاحب اپنی رائفل اس کی طرف تانے کھڑے تھے، مگر ابھی ٹارچ نہیں جلائی تھی، گویا ہم تینوں ایک ہی سیدھ میں تھے۔ میری ٹارچ کی روشنی نے اور میری بے صبری نے عطوف صاحب کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ تیز روشنی سے عطوف صاحب کی آنکھیں چکا چوندھ ہو گئیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ لائٹ جلنے دوں یا بجھا دوں۔ انتہائی بے چینی کے عالم میں عطوف صاحب نے اپنی ٹارچ جلا دی۔ انہیں نہیں معلوم کس کی ٹارچ لائٹ کی وجہ سے تیندوا نروس ہو گیا، کیونکہ اس نے گھوم کر میری ٹارچ کی طرف دیکھا اور وہ چکا چوندھ میں پریشان ہو گیا۔ چالاک خونخوار کا موڈ خطرہ محسوس کر کے بدل گیا۔ اس نے اپنے کان کھڑے کر کے اپنا منہ میری طرف چاپ سننے کے لیے پھیر دیا۔ اس کو ضرور محسوس ہوا ہوگا کہ وہ دو طرف سے شکنجے میں آ گیا ہے۔ جب میری آنکھوں میں چکا چوندھ محسوس ہوئی تو میں نے اپنی ٹارچ بجھا دی۔ ایک دم سے تیندوا اپنی دائنی طرف کود کر بھاگ گیا۔ عطوف بھائی کو اپنے دائنے تیندوے کے بھاگنے کی چاپ ملی، مگر دوری پر میری بے صبری سے ایک سنہرا موقع ہاتھ سے نکل گیا۔ میں اپنی حماقت پر بہت شرمندہ تھا اور دیر تک پچھتاتا رہا۔ ہارے ہوئے شکاری کی طرح پڑاؤ پر پہنچے تو جی ایم صاحب نے انصاری صاحب کو سینکڑوں باتیں سنا ڈالیں۔ انہوں نے کہا کہ رات کے شکار کی مخالفت میں جو کچھ میں نے کہا تھا وہی ہوا۔ مسٹر عطوف نے جواب دیا کہ اگر میں اکیلا ہوتا تو یقیناً کامیابی ہوتی۔ بہرحال آج دن میں تیندوا ضرور مار لیا جائے گا۔ دن میں 2 بجے جب ہم لوگ پڑاؤ سے چلے تو جی ایم صاحب نے اسکیم بنا دی کہ ہر شکاری اپنا حلقہ بانٹ لے اور اس میں وہ اکیلا رہے، کسی ہانکے والے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تیندوا شکاری کی چاپ پر چلے گا۔ ہر شکاری کو چاہیے کہ ایک ایک قدم چل کر آہٹ لے کر بڑھے اور اپنی پشت اور بغلوں کی طرف سے حملے کا انتظار کرے۔ تیندوا حملہ کرنے سے پہلے پیچھا کر کے اپنے شکار کی بابت بہت سے اندازے لگاتا ہے، اپنے فرار ہونے اور اپنے بچنے کی راہیں پہلے دیکھ لیتا ہے، کیونکہ اس کو اپنا شکار کھانا نہیں ہوگا بلکہ نوچ کھسوٹ کر اپنی نفرت کی آگ کو ٹھنڈا کرنا ہوگا۔ دوبارہ 15 قدم سے حملہ کرنے کے لیے دوڑے گا۔ اس کی دوڑ میں دھپ دھپ کی آواز ہوگی، اور اگر حملے والی اس کی دوڑ کے درمیان شکاری کا منہ تیندوے کی جانب ہوگا تو تیندوا اپنے حملے کا رخ بدلنا چاہے گا۔ اگر رخ بدل سکے گا تو بغیر حملہ کیے بھاگ جائے گا، اور اگر وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا تو ایک آدھ تمانچہ مار کے یا نوچ کھسوٹ کے بھاگ جائے گا۔ اگر شکاری میں اتنی ہمت آ جائے کہ وہ اس حملے کی دوڑ کے درمیان خود تیندوے کی طرف چیخ کر دوڑ پڑے تو تیندوا وہیں سے مڑ کر بھاگ جائے گا۔ دوپہر میں ہم لوگ پھر اسی ٹکڑے میں پہنچے جہاں رات کو گئے تھے، اور فرق صرف یہ تھا کہ عطوف بھائی نالے کے پورب اور میں اس کے پچھم کی طرف اکیلے اکیلے پھر رہے تھے۔ شبو میاں اس درخت پر بیٹھ گئے۔ ابھی ایک چکر پورا نہیں ہوا تھا کہ میرے پاس سے گزر کر ایک تیندوا 50 قدم سامنے جھاڑی میں گھس کر آڑا ہو کر ایسا بیٹھ گیا کہ اس کے بدن کی پوری جھلک مجھے دکھائی دے رہی تھی۔ وہ کن اکھیوں سے مجھے دیکھ رہا تھا، اور میں اس کو دھوکہ دینے کے لیے ترچھا ترچھا اس کی طرف بڑھا کہ شاید وہ حملہ کرنے کے لیے باہر نکل آئے، مگر وہ مجھ سے زیادہ ہوشیار شکاری ثابت ہوا کہ نیچی جھاڑی پکڑ کر 10 قدم میری طرف بڑھ آیا۔ میں پیٹھ گھما کر کھڑا ہو گیا تاکہ حملے کے وقت گولی ٹھیک مار سکوں، اور اس کے حملے کا انتظار کرنے لگا۔
گھوم کر فائر کرنے کے لیے بدن میں ضروری لوچ میں پیدا کر چکا تھا اور کن اکھیوں سے میں نظر اس پر جمائے تھا۔ ہیبت اور خوف کے ساتھ بے حد خوشی بھی محسوس ہو رہی تھی کہ اب تو مار ہی لوں گا، میری گولی اس کے چیتھڑے اڑا دے گی۔ بے شک تیندوا اس وقت مجھ سے ڈر رہا تھا، اس کی دم کی نوک بار بار اور جلدی جلدی پلٹ رہی تھی۔ وہ نہ بار بار منہ کھول کر زبان سے ہونٹ چاٹتا تھا، نہ اس نے خفگی کے اظہار میں ناک بسوری تھی، اور نہ اس کی آنکھوں سے انگارے نکل رہے تھے، نہ اس کے بدن میں کپ کپی تھی، اور نہ حملہ کرنے کا سٹارٹ لینے کے لیے وہ ہلکے جھٹکے لے رہا تھا۔ اس کے اس انداز سے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ حملہ کرنے کی بجائے کوئی اور حرکت کرنے والا ہے، کیونکہ اس نے مجھے غافل پایا تھا اور وہ مقابلہ کرنے کا شوقین نہیں تھا۔ میرے دیکھتے دیکھتے وہ نالے کی ڈھال کی طرف مڑا اور چپکے سے اتر گیا۔ میں اس طرف پڑا تو عطوف صاحب اپنی حد میں نالے کے کنارے رائفل چھپائے بڑی احتیاط سے قدم قدم بڑھ رہے تھے۔ میں فوراً قریب کے درخت پر چڑھ کر زیادہ اونچائی پر چلا گیا۔ فائر کی آواز آئی، گرگراہٹ، غراہٹ، زمین میں لوٹنے کی آواز۔ تیندوے نے آخری کھانسی کے ساتھ خون کی کے کی۔ جب میں درخت سے زمین پر قدم رکھ چکا تھا تو ایک تندرست تیندوا جو شاید اپنے ساتھی کی آخری آوازیں سن رہا تھا بھاگا۔ میں ابھی سنبھل نہیں پایا تھا کہ وہ آڑ میں ہو گیا۔ منٹ بھر بعد فائر تابڑ توڑ 2 ہوئے اور شبو میاں نے اس تیندوے کو مار لیا۔ جب دونوں اکٹھے کیے گئے تو میجر صاحب نے فیصلہ دیا کہ عطوف بھائی والا تیندوا نر ہے اور خونخوار تیندوا یعنی وہ مادہ تیندوا شبو میاں نے مارا ہے۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کمنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔